حضور آئے ہدایت آ گئی، حضور آئے رہبری آ گئی، حضور آ گئے انسانیت آ گئی، حضور آئے آدمیت آ گئی، حضور آئے محبت آ گئی، حضور آئے جینے کا ڈھنگ آ گیا، حضور آئے تہذیب آ گئی، حضور آئے تمدن آ گیا، حضور آئے کلچر آ گیا، حضور آئے سوسائٹی آ گئی، حضور آئے عدل آیا، حضور آئے انصاف آیا، حضور آئے انسانیت میں بہار آئی، اور حضور آئے تو اس شان سے آئے کہ پہلے تو لوگوں نے پہچانا نہیں، کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے نجومی کہا، کسی نے رستے میں کانٹا بچھایا، کسی نے پتھر پھینک کے مارا، مگر مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا مجھے پہچانتے نہیں ہو، مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں ہی تو جانے کا انعت ہو، میں ہی تو روحے کا انعت ہو۔ جب لوگوں نے پہچانا تو اس شان سے پہچانا، جو کام ہمیں کرنا تھا وہ کام دوسروں نے کیا، لیکن پھر بھی قوم مسلم کبھی نا امید نہیں ہوتا، مسلمان نا امید نہیں ہوتا، مسلمان عزم کر لے تو اس کی ٹھوکر سے امید کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ آج کی رات میں شہر میں کچھ جگہوں پر گانا بجانا چل رہا ہے، لیکن زمین کا یہ حصہ، شہر کا یہ محلہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس زمین پر گانا بجانا نہیں، نعت نبی کا ترانہ جا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں۔ مبارکبادی کے لائق ہیں جو لوگ 2023 کی شب میں تلاوت، نعت، واعظ و نصیحت سے رات کا آغاز کیے، اور 2024 کا آغاز ہوگا تو صلاۃ و سلام سے، ہے نا؟ ابھی نعت نبی کا سلسلہ چل رہا تھا، تھوڑی دیر تقریر ہوگی، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ دعا کیا ہوگی؟ کہ ہمارا آنے والا سال ہمارے لیے اچھا سال بن جائے، ہمارے لیے برکت والا سال بن جائے۔ تو آنے والا سال اچھا سال ناچنے گانے سے نہیں بنے گا، آنے والا سال اچھا سال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ خوش نصیب آدمی ہیں الحمدللہ۔ ممبر شریف پر دیکھ رہے ہیں آپ، کتنے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی اچھی اچھی آواز کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، علم والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا بہترین۔ ابھی آپ نقابت سماعت کر رہے تھے، پیارا پیارا شعر سن رہے تھے حضرت مولانا فہیم اختر صاحب سے، عزیزم سلمہ نعت نبی گنگنا رہے تھے۔ ابھی یہ سلسلہ چلے گا، بولیے انشاءاللہ۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ وہ چاہتا تو بندر بنا دیتا، پیڑ کا پتا بنا دیتا، کنکر پتھر بنا دیتا، مگر اس نے اپنے کرم سے ہم لوگوں کو انسان بنایا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ انسانوں میں بھی یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، مجوسی نہیں بنایا،
क्रिश्चियन नहीं बनाया, अपने कर्म से मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाया। और एक और बात एकदम गठरी में बांध लीजिए, बड़ी अजीम बात कहने जा रहा हूं। 18,000 मखलूकात हैं। कितनी? 18,000 मखलूकात। मगर 18,000 मखलूकात में सबसे अच्छी मखलूक, सबसे आला मखलूक, सबसे बुलंदो बाला मखलूक, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हम उस नबी की उम्मत हैं, हम उस नबी के गुलाम हैं। अल्लाह ने हमें बनाया इंसान, इंसानों में बनाया मुसलमान। यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, मजूसी नहीं, क्रिश्चियन नहीं, लेकिन मुसलमान कहलाने वालों में भी, कलमा पढ़ने वालों में भी, कलमा पढ़ने वालों में भी टोपी पहनकर, दाढ़ी रख करके कोई कादियानी बन गया, कोई कादियानी बन गया, कोई खारजी बन गया, कोई नासबी बन गया, कोई वहाबी बन गया, कोई देवबंदी बन गया, कोई चकरालवी बन गया, कोई राफसी बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया। मगर अल्लाह का करम ये है कि अल्लाह ने हमें कादियानी नहीं, गौसे पाक का दीवाना कादरी बनाया, चिश्ती बनाया, नक्शबंदी बनाया, सुहरवर्दी बनाया, बरकाती बनाया, रज़वी बनाया, अशरफी बनाया, यानी सच्चा पक्का हुसैनी बनाया। अल्लाह ने हमें, थोड़ी आवाज बुलंद करना चाह रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि आवाज टकरा रही है, लेकिन अपनी आवाज इतनी बुलंद कर दो कि हक की आवाज हर तरफ बुलंद हो जाए। अल्लाह ने हमें सच्चा पक्का हुसैनी बनाया। जोर से बोलना, अल्लाह ने हमें हुसैनी बनाया। जोर से बोलिए, अल्लाह ने हमें, और जोर से बोलो, हुसैनी बनाया। हाथों को लहरा के बोलो, हुसैनी बनाया। या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आज से 1400 साल पहले मक्का की तारीख उठा करके देखिए। जो वो मक्का था जहां झूठ था, जहां चुगली थी, जहां ग़ीबत थी, जहां बेहयाई थी, जहां शराब नोशी थी, जहां ज़िनाकारी थी, जहां बेहयाई थी, वो दौर याद करिए। जो दौर दुनिया की हिस्ट्री का, दुनिया की तारीख का सबसे भयानक दौर, सबसे गिरा गुजरा दौर, वो दौर जिस दौर को जाहिलियत का भी दौर कहा जाता है, जिहालत का भी दौर कहा जाता है। जब बाप बेटे का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन, कबीला कबीला का दुश्मन, जब नफरत ही नफरत थी, जब गुनाह ही गुनाह था, उस भयानक दौर में जब बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ा जाता था, जब आग में जलाया जाता था, जब कुएं में धकेला जाता था, जब इंसानियत का जनाजा निकाला जाता था, जब आदमियत बेकफन नजर आती थी, उस भयानक दौर में काबे के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सो दोहा, रौनके कायना, ज़ीनते कायना, हुस्ने कायना, बहारे कायना, रौनके कायना, मकसूदे कायना, मकसदे कायना, आगमे के बदरुद्दोजा, तैबा के शम्सो दोहा, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफा दुनिया में
تشریف لائے اور اعلان فرمایا انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ یہ وہی نبی ہے جس نبی کے آنے کا چرچا حضرت آدم نے بھی کیا تھا، حضرت شیش نے بھی کیا تھا، حضرت ابراہیم نے بھی کیا تھا، حضرت موسیٰ نے کیا تھا، حضرت یوسف نے کیا تھا۔ دور نبیوں کا رہا، چرچا مصطفیٰ کا رہا۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری غلام غوث امجدی الحمدللہ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ بولیے اور سب سے بولیے حضور آئے، ہدایت آ گئی، حضور آئے، رہبری آ گئی، حضور آ گئے، انسانیت آ گئی، حضور آئے، آدمیت آ گئی، حضور آئے، محبت آ گئی، حضور آئے، جینے کا ڈھنگ آ گیا، حضور آئے، تہذیب آ گئی، حضور آئے، تمدن آ گیا، حضور آئے، کلچر آ گیا، حضور آئے، سوسائٹی آ گئی، حضور آئے، عدل آیا، حضور آئے، انصاف آیا، حضور آئے، انسانیت میں بہار آئی، اور حضور آئے تو اس شان سے آئے کہ پہلے تو لوگوں نے پہچانا نہیں، کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے نجومی کہا، کسی نے رستے میں کانٹا بچھایا، کسی نے پتھر پھینک کے مارا، مگر مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا مجھے پہچانتے نہیں ہو، مجھے پہچانتے نہیں ہو، وہی تو جانے کا انعام ہو، وہی تو روحے کا انعام ہو۔ جب لوگوں نے پہچانا تو اس شان سے پہچانا کہ ایمان ان کے کلیجے میں اترا، ایمان ان کے کلیجے میں آیا تو لوازمات کے ساتھ آیا، بے خودی کے ساتھ آیا، خودداری کے ساتھ آیا، اس شان سے آیا کہ جب زبان نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو آنکھ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ہاتھ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، بدن کے ایک ایک حصے نے کلمہ پڑھ لیا، اس شان سے کلمہ پڑھا کہ دشمنوں نے بدن کا کپڑا اتار لیا، تپتے ہوئے ریت میں سلا دیا، آگ کے انگارے میں سلا دیا، آگ جلاتی رہی، بدن سے خون نکلتا رہا، بدن سے چربی نکلتی رہی، اور انہوں نے کہنا شروع کیا اے مکے والے پہچانے نہیں ہو، محمد عربی کا غلام ہو، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، تم آگ میں جلا تو سکتے ہو مگر چھاتی میں جو محمد کی محبت ہے وہ آگ سے نہیں جلے گی، وہ تلوار سے نہیں کٹے گی۔ اس شان سے وہ کلمہ پڑھنے والے اسلام کا جھنڈا لے کر کے آگے بڑھے، اور جہاں جہاں گئے اسلام کا جھنڈا لے کر کے گئے۔ یہی اسلام مکے سے چلا ہے، حبشہ کے رستے آگے بڑھا، بدر کے رستے آگے بڑھا، تبوک کے رستے آگے بڑھا، یرموک کے رستے آگے بڑھا، قادسیہ کے رستے آگے بڑھا۔ یہی اسلام جب کربلا تک پہنچا ہے تو حسین کی گردن تو کٹ گئی مگر اسلام کا کلمہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ ذرا غور سے سننا، یہ مسلمان ناچنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، یہ مسلمان شراب پینے کے لیے دنیا میں نہیں ہے۔ اسلام جہاں جہاں گیا اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے تمدن کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، مسلمان عرب سے نکلے، روم گئے، فارس گئے، یورپ گئے، ایشیا گئے، ایران گئے، ہر جگہ اپنی تہذیب تھی، ہر جگہ کا اپنا کلچر تھا، ہر جگہ کا اپنا تمدن تھا، ہر جگہ کی اپنی سوسائٹی تھی۔ ایران کی تاریخ پڑھیے، وہ ایران جو پھولوں کی زمین، ادب کی زمین، نکھتوں کی زمین، شادابی کی زمین، وہاں کا کلچر کیا تھا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ایران کا کلچر کیا تھا معلوم ہے؟ روم کا کلچر کیا تھا معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟
وہی ایران ہے جہاں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، 1000 برس تو گزر گیا، آگ کو بجھنے نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں بجھنے دیا گیا؟ چار آدمی بھی سنے گا تو سناؤں گا، ایک مرتبہ ادھر دیکھتے ہیں، مرتبہ ادھر دیکھتے ہیں تو کیسے سناؤں گا؟ مجھ کو دیکھیے گا تب میں سنا پاؤں گا۔ سناؤں کہ بند کر دوں؟ سنیں گے؟ ایران کا کلچر کیا تھا؟ آگ کو پوجنا، آگ کی پرستش کرنا، آگ کو پوجنا۔ وہاں پوجتے تھے آگ کو۔ آگ کی اتنی اہمیت تھی کہ 1000 سال سے آگ جلتی رہی، آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے۔ مسلمان روم گئے، روم کی نکہتوں نے آواز دیا، روم کے جلووں نے آواز دیا، روم کی شادابی نے آواز دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ مسلمان روم کے کلچر سے اپنے کلچر کا سودا کر لیں گے، روم کی تہذیب سے اپنی تہذیب کا سودا کر لیں گے، روم کے تمدن میں اپنا تمدن کھو دیں گے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مسلمان جو عرب سے آیا ہے ایران کے کلچر میں رنگ جائے گا، وہی کے طریقے پہ ڈھل جائے گا۔ یہاں آگ کی پوجا ہو رہی ہے تو یہ لوگ بھی آگ کی پوجا کرنے لگیں گے۔ مگر یاد کرو وہی عرب کے مسلمان ہیں، ایران پہنچے ہیں، ایران کی پوجا ہو رہی ہے، آگ کی پوجا ہو رہی ہے، 1000 برس سے آگ جل رہی ہے۔ مگر کلمہ پڑھنے والے محمد الرسول اللہ کے غلام جب آگ کے سامنے کھڑے ہوئے تو آگ کی عبادت نہیں کیا ہے، بلکہ آگ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کیا ہے اور کہا ہے آگ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے آگ کو پیدا کیا ہے۔ اس ہندوستان میں قدم رکھا، اس ہندوستان میں قدم رکھا۔ گنگا میاں خدا، پہاڑ کو خدا کہا جا رہا ہے، چاند کو خدا کہا جا رہا ہے، سورج کو خدا کہا جا رہا ہے، دریا کی پرستش ہو رہی ہے۔ مسلمان ایسا لگ رہا تھا یہاں کی تہذیب میں اپنی تہذیب کا سودا کر لیں گے، یہاں کے کلچر میں اپنے کلچر کا سودا کر لیں گے۔ مگر مسلمان جب دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے، گنگا کے کنارے کھڑا ہوا ہے تو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا نہیں ہوا ہے، آگ کے دریا کے پانی کو خدا نہیں کہا ہے، بلکہ مسلمان نے کہا یہ گنگا خدا نہیں ہے، گنگا تو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ گنگا کے پانی سے وضو بنایا اور گنگا کے کنارے میں رب کا سجدہ کیا اور دنیا والوں کو بتایا مسلمان اپنے کلچر کا سودا نہیں کر سکتا، اپنی تہذیب کا سودا نہیں کر سکتا، اپنے تمدن کا سودا نہیں کر سکتا۔ بکتا وہ ہے جو کہیں بکا نہ ہو۔ مسلمان بازار مدینہ میں بک کر کے نبی کی غلامی کو اپنا لیا ہے، تو اس کا اپنا کلچر ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، اس کا اپنا تمدن ہے، اس کا اپنا چہرہ ہے، اس کی اپنی پہچان ہے۔ اور قریب آ کر کے دیکھیں یہی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے جب عرب سے چلے تھے، دریا میں پانی میں چل رہے تھے، سمندر میں چل رہے تھے، بزنس کا سامان لے کر کے جا رہے تھے، جہاز پر چڑھ کے جا رہے تھے، اچانک ان کا جہاز پانی میں ایک چٹان سے ٹکرانا لگتا ہے۔ اب جب جہاز چٹان سے ٹکراتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب جہاز ڈوب جائے گا، لوگ ڈوب جائیں گے، بزنس کا سامان ڈوب جائے گا، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مگر مسلمانوں نے کہا چھوٹی چھوٹی کشتیوں کو بلایا جائے، چھوٹی چھوٹی کشتیوں کا سہارا لیا اور وہ اپنا بزنس کا سامان جہاز سے اتارا،
چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں لادا اور کشتی کو دھکیل دیا ساحل کی جانب، کنارے کی جانب دھکیل دیا۔ وہ کشتی جب ساحل کے کنارے پہنچی ہے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، سامان بھی بچ گیا، جان بھی بچ گئی۔ اب یہی دیکھا تو ایک آبادی نظر آ گئی، سمندر کے کنارے میں ایک آبادی نظر آئی تو کہا یہی کیا کم ہے، چلو اسی آبادی میں زندگی گزار لیتے ہیں، یہی پر سامان ہے تو بزنس کر لیتے ہیں، یہی تجارت کر لیتے ہیں۔ جب اس آبادی کے اندر گئے، آبادی کے اندر گئے، آبادی کے لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کی صبح دیکھا، ان کی شام دیکھا، ان کی شب و روز کو دیکھا، زندگی کا طور طریقہ دیکھا، رہن سہن کا طریقہ دیکھا، چال چلن کو دیکھا، رفتار اور گفتار کو دیکھا، ان کے حالات کو دیکھا، تو لوگ دیکھتے دیکھتے محسوس کرنے لگے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ کتنا اچھا ہے، ان کی چال چلن کتنی اچھی ہے۔ ارے جناب یوں کہہ لو کہ ان کے ہاتھوں میں دو ہاتھ ہیں، تو ایک ہاتھ میں بزنس کا سامان تھا تو دوسرے ہاتھ میں رحمان کا قرآن تھا، اور وہ کوئی دوسری آبادی نہیں تھی، وہ وہی آبادی ہے جو آج دنیا کے نقشے میں انڈونیشیا کے نام سے جانا جاتا ہے، مسلمانوں کا بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں کون مولانا گئے تھے، کون امام گئے تھے، کون بادشاہ جسے بادشاہ اسلام گئے تھے، کوئی نہیں گیا تھا۔ کلمہ پڑھنے والے بزنس مین چند لوگ پہنچے تھے، بزنس بھی کر رہے تھے، اپنا اخلاق بھی دکھا رہے تھے، اپنی تہذیب دکھا رہے تھے، اپنا تمدن دکھا رہے تھے، اپنا کلچر دکھا رہے تھے، اور انڈونیشیا کے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے دیوانے ہوئے، ایسے مستانے ہوئے کہ زبان کہنے لگی جب نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں تو ان کے نبی کتنے اچھے ہوں گے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر کے پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے، اور اس شان سے پڑھے کہ انڈونیشیا دنیا کے ملکوں میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ وہ کیسے بنا؟ اس لیے بنا مسلمان جاتا تھا اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے تمدن کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ۔ مسلمان جاتا تھا تو اسلام جاتا تھا، مسلمان چلتا تھا تو اسلام چلتا تھا، مسلمان بیٹھ جاتا تھا تو اسلام بیٹھ جاتا تھا، مسلمان بولتا تھا تو اسلام کی تفسیر بن جائے، مسلمان بول دے تو اسلام کی تفسیر ہو جائے، مسلمان خاموش ہو جائے تو خاموشی میں بھی اسلام کی آواز آئے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب یہ ہوا بھول گئے۔ میرے حضور نے کہا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام غربت سے شروع ہوا اور غربت میں لوٹ آئے گا۔ ایک معنی تو یہی کیا جاتا ہے، لیکن اس حدیث کی تشریح میں ایک دوسرا معنی بھی بتایا گیا ہے۔ اسلام اجنبیت میں شروع ہوا، اسلام اجنبیت میں، غریب یہ عربی لفظ، اردو میں غریب مانے محتاج، لیکن عربی میں غریب کا معنی اجنبی ہوتا ہے، غریب کا معنی اجنبی۔ تو اجنبیت کے ماحول میں اسلام شروع ہوا تھا۔ کلمہ کیا ہے؟ لات خدا ہے، منات خدا ہے، حبل خدا ہے، چاند خدا ہے، پیڑ خدا ہے، سب سجدہ کرتے تھے لوگ۔ اس ماحول میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ سب خدا نہیں ہے، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ نا لوگوں کو اجنبی لگنے لگا، کیا بات ہے؟ یہ نماز کیا ہے، یہ سجدہ کیا ہے، یہ روزہ کیا ہے، یہ حج کیا ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام لوگوں کو اجنبی محسوس ہوتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اسلام اجنبی بن کر شروع ہوا، اجنبی ماحول میں آیا، اور ان قریب پھر اسلام اجنبی بن جائے گا۔ آج مسلمان کے گھر میں بھی اسلام اجنبی بن گیا ہے، مسلمان کے گھر میں بھی اسلام، مسلمان کے معاشرے میں بھی اسلام
अजनबी बन गया। घर में गाना बजाना हो रहा है, इस्लाम का कानून वहां अजनबी बन करके है। घर में बेहयाई का माहौल है तो यूं कह लो कि इस्लाम वहां अजनबी बन करके है। जो हुजूर ने कहा वो हो के रहा, इसलिए अब भी मौका गनीमत है कि जितनी जिंदगी मिली है इस जिंदगी की कदर करो और अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बना लो। यहूदी कल्चर, ईसाई कल्चर, इसका इसारा कल्चर, मगरबी कल्चर, मगरबी तहजीब तबाही की तरफ ले जाने वाली है, बर्बादी की तरफ ले जाने वाली है। कामयाबी चाहते हो तो रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाओ, उसवे हसना को अपना लो। मैं मुबारकबादी देता हूं मदरसा गाजी के चलाने वालों को। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। खाली तकरीर करने से कुछ नहीं होता है, बात समझ में आ रही है? खाली तकरीर करने से कुछ नहीं होता। ये स्टेज एक दिन का है, एक दिन मौलाना साहब आके चीख चिल्ला के चले जाएंगे, एक दिन दो दिन याद रहेगा फिर भूल जाएंगे। लेकिन ये काम जो मदरसा कर रहा है रोजाना कर रहा है, जोर से बोलो, रोजाना कर रहा है। आंख खुली तो किताब नजर आई, आंख खुली तो कुरान नजर आया, कान में आवाज आई तो हदीस रसूल की आवाज आई। सुनता रहा, देखता रहा, पढ़ता रहा, यहां तक कि वो बच्चा जवान हुआ तो मुसलमान हो करके जवान हुआ। तालीम इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है तालीम की। इनकलाब अगर लाना चाहते हैं अपने माहौल में तो तालीम का सहारा लेना पड़ेगा। आज तक जितने भी बड़े इनकलाबात आए हैं उसमें जो पीछे चीज है वो अहम चीज तालीम है। सियासी हो, समाजी हो, मुआशी हो, इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, जो भी इनकलाब है उसके पीछे तालीम है। तालीम एक मिसाल देता हूं, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करूं कुछ फायदा नहीं है। एक दो बात अगर याद हो जाए तो वही फायदा बंद है। बात समझ में आ रही है? जापान का नाम सुना आप लोगों ने? अभी आप लोग बोलते हैं कि भी बहुत माहौल खराब है, अभी माहौल बहुत खराब है, माहौल अच्छा नहीं हो सकता, माहौल अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन याद रखिए, मेरे हुजूर जिस माहौल में तशरीफ लाए थे वैसा माहौल न कभी पहले हुआ था और न आज तक हुआ है, न क़यामत तक होगा। सबसे खराब, सबसे बदतर हालात जो थे ना वही थे जिस माहौल में कोई पैगंबर दुनिया में नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो आसमान पे चले गए। ये ईसाई लोग बोलता है कि उनको सूली दी गई। ये क्या बोलता है? उनको सूली पे चढ़ाया गया, फांसी दे दी गई। लेकिन इस्लाम का अकीदा क्या है? इस्लाम का नजरिया क्या है? हमारा कुरान क्या बोलता है? उनको सूली नहीं दी गई है, उनको अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया है। अब भी वो जिंदा हैं। कयामत जब कायम होगी तो उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर तशरीफ लाएंगे, जमीन पर उतरेंगे, आएंगे, है ना? ये नजरिया मालूम है कि नहीं? आया ना? बोलिए ना। हाँ, आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन नबी बन करके नहीं, हमारे नबी की उम्मत होकर। सुभान अल्लाह तो बोलो, हमारे नबी की उम्मत होकर। ईसाइयों के पीछे क्यों भागते हो? इन ईसाइयों के नजरियात के हवाले क्यों अपने आप को करते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे अब तो हमारे नबी की उम्मत होकर।
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک ملک کا میں ذکر کرتا ہوں، حضور کا دور جب تک نہیں آئے تو وہ دور سب سے گرا گزرا ہوا دور تھا، اتنا بھیانک دور نہ پہلے کبھی ہوا نہ اب تک کبھی ہوگا، لیکن وہی دور اسلام کی دنیا کی ہسٹری میں سب سے اچھا دور بن گیا۔ حضور نے انقلاب لایا، اسی لیے حضور کو پیغمبر انقلاب بولا جاتا ہے۔ اتنا عظیم انقلاب لایا، اتنا عظیم انقلاب لایا کہ پہلے تو حضور کو پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کاہن کہا گیا، نجومی کہا گیا، رستے میں کانٹا بچھایا گیا، پتھر پھینکا گیا، مگر حضور سمجھاتے رہے، پڑھاتے رہے اور بولتے رہے کہ دنیا والوں، اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، وہ استو معلمہ، میں معلم بن کر کے آیا ہوں، پڑھانا شروع کیا، سکھانا شروع کیا، اتنا پڑھایا کہ 1,00,000 سے زائد لوگوں کو اپنا صحابی بنا دیا، کسی کو صدیق بنایا، کسی کو فاروق بنایا، کسی کو عثمان غنی بنایا، کسی کو مولا علی بنایا، اور اس شان سے بنایا کہ وہی مکہ کی زمین ہے، عرفات کا میدان ہے، اور جہاں حضور کو پاگل کہا گیا تھا وہی عرفات کے میدان میں 1,00,000 سے زائد لوگ میرے نبی کے غلام بن کر کے کھڑے ہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ اتنا زبردست انقلاب لایا، ایک جنگ بھی لڑی گئی، بہت بڑی جنگ بدر، 313 مسلمان اور ہزاروں کی تعداد میں کافر، اس میں مسلمانوں کی جیت ہوئی، اور کتنے بڑے بڑے کافر مارے گئے، قید کیے گئے، جو لوگ گرفتار ہوئے تو ان کے اوپر فدیہ مقرر کیا گیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ پیسہ ہے ہی نہیں، مال ہے ہی نہیں، تو فدیہ کہاں سے دیں؟ تو اس وقت میرے سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ دیکھو ان لوگوں میں کون کون پڑھنا لکھنا جانتا ہے، کون کون پڑھنا لکھنا جانتا ہے۔ ان لوگوں سے کہا کہ اچھا تم لوگوں کے پاس درہم دینار نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو مدینہ کے انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہو جائے گا۔ زور سے بولو، میرے حضور نے ان سے کہا پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہو جائے گا۔ تو کیا وہ قرآن پڑھا رہے تھے؟ دین کی باتیں پڑھا رہے تھے؟ دین میرے سرکار سے اچھا کون پڑھا ہوگا؟ لیکن تعلیم کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے، حضور پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے، یہاں تک کہ چلیے ایک اور مثال دے کر کے میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جاپان جانتے ہیں؟ 1945 6 اگست 1900 ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 2020 24 شروع، ارے واہ، سبحان اللہ، نبی کا ذکر سنتے رہے 23 ختم 24 شروع۔ چلیے 5 منٹ میری تقریر اور ہوگی، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ٹھنڈا زیادہ نہیں لگ رہا ہو تو ہاتھ لہرا کے بولو یا رسول اللہ۔ جاپان 6 اگست 1945 کی تاریخ کی ہیروشیما پر امریکہ والوں نے ایٹم بم مارا تھا، معلوم ہے ہم لوگوں کو؟ ہسٹری آپ نے پڑھا ہے، ہیروشیما میں امریکہ والوں نے کیا مارا؟ ایٹم بم۔
ایسا بم مارا کہ وہاں کی زمین بھی مٹی نہیں رہی، ٹھیکری بن گئی، اناج اگانے کے لائق نہیں رہی، لاکھوں لاکھ لوگ مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ ٹھیک 3 دن کے بعد 6 اگست کے بعد 3 دن کے بعد ایک دوسرا شہر ہے ناگاساکی، ہے جاپان میں، ناگاساکی، 3 دن کے بعد پھر بم مارا۔ اتنا شدید حملہ تھا کہ دنیا بھر کے سارے نیوز چینل میں اللہ آپ کو خوش رکھے، ایمان پر ختم۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں کیا بول رہا تھا؟ 6 اگست 1945 میں صبح کے ٹائم میں ہیروشیما پہ ایٹم بم مارا تھا ان لوگوں نے، اور 3 دن کے بعد ناگاساکی پہ حملہ کیا۔ اب دنیا بھر کے جتنے بھی اخبارات تھے، نیوز چینلز تھے، سب میں یہ خبر پھیل گئی کہ جاپان ختم ہو گیا، جاپان تباہ ہو گیا، دنیا کے نقشے سے جاپان کا نام مٹ گیا۔ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ 1945 اور 1965 کتنا سال ہوا؟ 20۔ 1945 کے بعد 1965، صرف 20 سال میں 20 سال میں وہی جاپان جو دنیا کے نقشے سے مٹایا جا چکا تھا، ہر طرف خبر پھیل گئی جاپان ختم ہو گیا، جاپان مٹ گیا۔ 20 سال کی قلیل مدت میں یہی ہوتا ہے دنیا کے گھر گھر میں، میڈ ان جاپان، میڈ ان جاپان، میڈ ان جاپان، میڈ ان جاپان، میڈ ان جاپان۔ یہاں تک کہ مسلمان کے گھر میں مسلح اٹھایا، میڈ ان جاپان، تسبیح کا دانہ اٹھایا، میڈ ان جاپان، ایک ایک سامان اٹھایا، میڈ ان جاپان، میڈ ان جاپان۔ دنیا والوں نے کہا تھا جاپان کا نام مٹ گیا، جاپان تباہ و برباد ہو گیا، مگر صرف 20 سالوں میں جاپان والوں نے وہ کیا کیا کہ دنیا کے گھر گھر میں اپنا نام پہنچا دیا۔ آخر کیوں؟ معلوم ہے ہم لوگوں کیسے ہوا یہ؟ تو مدرسہ غازی، زور سے بولو، مدرسہ غازی، جہاں بھی تعلیم ہو اس کو محبت سے دیتے۔ جاپان والوں نے ایک میٹنگ رکھی، جو لوگ بچ گئے تھے وہ لوگ ایک میٹنگ کیے، مشورہ کیے، اور یہ فیصلہ کیے کہ جاپان میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کے علم سے جاپان میں لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو بلائے، جو ٹیچرز قسم کے لوگ تھے ان کو اکٹھا کیے اور ان لوگوں سے کہا آپ لوگ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، پڑھانے والے ہیں، تو ہم لوگ آپ کو اتنی فیسلٹی دیں گے، اتنی فیسلٹی دیں گے، دنیا کے اور ملک میں جو ایک منسٹر کو فیسلٹی ملتی ہے وہ جاپان میں ایک ٹیچر کو فیسلٹی ملے گی۔ دنیا کے کسی ملک کے منسٹر کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ تنخواہ جاپان کے ٹیچر کی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دنیا کی تاریخ ہے اور بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، ابھی 100 سال کی نہیں ہوا ہے۔ جاپان کے لوگوں نے فیصلہ لیا اس میٹنگ میں کہ جتنے ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہ اتنی دی جائے جتنی اور ملک کے منسٹر کی ہوتی ہے، اور جو فیسلٹی منسٹر کی ہوتی ہے وہی فیسلٹی ایک ٹیچر کو دی جائے۔ اور ٹیچر سے کہا گیا
کہ پوری دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہماری قوم کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائیے، آگے بڑھائیے، وہ پیسہ پاتے رہے، فیسلٹی پاتے رہے اور بچوں کو پڑھاتے رہے، اتنا پڑھا دیا کہ 20 سال میں وہ اس لائق ہو گئے کہ اب وہ میڈ ان جاپان کا نعرہ لگوا دیے اور دنیا کے گھر گھر میں اپنا نام پہنچاتا تھا۔ آج بھی مسلمانوں کا کتنا ملک ہے، کتنے ممالک کنٹری اسلامک ہیں، کتنا زور سے بولیے، 57 میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ 57 ملک میں اتنی یونیورسٹی نہیں ہے، پورے 57 کنٹری میں اتنی یونیورسٹی نہیں ہے جتنی یونیورسٹی صرف جاپان میں۔ ایک ملک، چھوٹا سا ملک ہے، صرف جاپان میں جتنی یونیورسٹی ہے اتنی یونیورسٹی مسلمانوں کے 57 ملکوں کو ملانے میں بھی نہیں بن پائی ہے۔ اب آپ بتاؤ کون آگے بڑھے گا، کون ترقی کرے گا؟ ترقی چاہتے ہو تو تعلیم حاصل کرنا ہوگا، ترقی چاہتے ہو تو تعلیم کا سہارا لینا ہوگا۔ جو پڑھتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ جاپان والے اپنا پیسہ لگائے تو اپنی قوم کے بچوں کو آگے بڑھائے، جاپان والے محنت کیے تو 57 ملک کے لوگ مل کر کے وہ کام نہیں کر پائے جو کام تنے تنہا جاپان والے کر دیے۔ یہی وجہ ہے۔ ابھی ایک معاملہ اٹھا، لاک ڈاؤن لگ گیا، کیا لگ گیا؟ لاک ڈاؤن لگ گیا۔ اس میں یہ بیماری وہ بیماری، اب دوا کہاں سے آئے گی؟ ویکسین کون بنائے گا؟ بتائیے مجھ کو 57 ملکوں میں سے کسی کا نام آیا؟ 57 ملکوں کا نام آیا؟ 57 ملک کے لوگ ہاتھ پسارے تھے کہ کوئی تو بنا کے دے، انتظار میں تھے کوئی بنا کے دے۔ ہاں یہ بات نظر آتی تھی، جو بنا کے دے رہا ہے نا اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے، حلال ہے کہ حرام، یہی بحث چل رہی تھی۔ بنایا نہیں، بحث کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ وہ دور یاد کیجئے جب قوم مسلم تمام چیزوں کو بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتی رہی اور دنیا والے ہاتھ پسار کر کے بھیک لیتے رہے، تب وہ نیچے رہے۔ مگر اب دور ایسا آ گیا کہ وہ بنا رہے ہیں، ہم ہاتھ پسار رہے ہیں۔ یہ تناسلی کہاں سے آئی، یہ گراوٹ کہاں سے آئی؟ آج نام ہوتا ہے آکسفورڈ کا، آج نام ہوتا ہے کیمبرج کا۔ بھول گئے مسلمانوں کی مسجدیں قرطبہ، جہاں پہ مسلمانوں کی ایسی درسگاہ چمکتی تھی، جہاں امریکہ کے لوگ جا کے پڑھتے تھے، یورپ کے لوگ جا کے پڑھتے تھے۔ پڑھانے والا مسلمان ہوتا تھا، پڑھنے والا یہودی ہوتا تھا، پڑھنے والا عیسائی ہوتا تھا۔ وہ پڑھتے رہے، محنت کرتے رہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کریں۔ کیمسٹری یہ ان کی دی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ علم کیمیا الکمی عرب کے رہنے والے کی دی ہوئی چیز ہے۔ جغرافیہ ہمارا دیا ہوا ہے، میڈیکل سائنس کی بنیاد ہماری رکھی ہوئی ہے۔ حال یہ ہے کہ ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب عالم یہ ہو گیا، آج میں پوچھوں کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلامی؟ کتنے لوگ بتائیں گے؟ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، 100 آدمی بھی ایک بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ اور اگر آج میں پوچھوں کہ عیسائی کیلنڈر کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، یہ پوچھوں کہ اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، سب دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔
اور پوچھو کہ عیسائی کیلنڈر کا کون سا مہینہ چل رہا ہے تو سب کو معلوم ہے کہاں چلے گئے ہم لوگ، کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ۔ جمعہ کی چھٹی بھول گئے، جمعہ کے دن کی عظمت بھول گئے۔ اب سنڈے سنڈے اتنا سنڈے دنیا والوں میں جس قوم کو دیکھیے، جس مذہب کے لوگوں کو دیکھیے، جس طبقے کے لوگوں کو دیکھیے، جس فہم کے لوگوں کو دیکھیے، ہر کوئی پلان بنا رہا ہے، ہر کوئی پروگرام بنا رہا ہے، ہر کسی کے سامنے کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی منصوبہ ہے، کوئی پلان، کوئی پروگرام، کچھ نہیں۔ ایک پروگرام ہوتا ہے کہ سنڈے کو کیا بنے گا، سنڈے کو کیا بنے گا، اور سی ڈش ہوگی اور کہاں گھومنے جائیں گے، یہ پروگرام تو بنتا ہے۔ لیکن اپنے خاندان کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے کوئی منصوبہ بنائیے، کوئی پروگرام بنائیے، یہ سب کچھ دکھنے کو نہیں آتا۔ اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے مسلمان سویا ہے مرا نہیں، مسلمان سویا ہے مرا نہیں ہے، مسلمان جاگ جائے گا تو قوم کا امام بن جائے گا، دنیا کی ساری قوم کا امام بن جائے گا۔ اس لیے کہ سیادت، قیادت سب اللہ نے کلمہ والوں کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جاگنے کی توفیق دے دے، ہمیں جاگنے کی توفیق دے دے۔ میری قوم کے شہزادوں جاگ جاؤ، دنیا کے لوگ ٹھوکر مار مار کے جگا رہے ہیں، دنیا کے لوگ ٹھوکر مار مار کے جگا رہے ہیں۔ جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، تمہیں سونے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، جاگنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ موٹی موٹی کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا رہا۔ مین خلاصہ یہ ہے، اپنے کلچر کا سودا نہ ہونے دینا، اپنی تہذیب کا سودا نہ کرنا، اپنے تمدن کا سودا نہ کرنا۔ بکتا وہ ہے جو کہیں بکا نہ ہو، مسلمان کلمہ پڑھ کے بازار مدینہ میں بک چکا ہے۔ جو بازار مدینہ میں بک گیا ہے وہ کسی پارک میں نہیں بکے گا، وہ کسی سوسائٹی میں نہیں بکے گا۔ اپنا چہرہ نبی کا غلام بنا دو، اپنی تہذیب کو نبی کی امت کی تہذیب بنا دو، اپنے آپ کو نبی کا سچا وفا شعار بنا دو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، آپ کیسے بنیں گے اس کے بہت طریقے، لیکن ایک طریقہ جو سب سے اہم ہے، وہ اہم طریقہ کیا ہے؟ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ بولیے انشاءاللہ کیا بننا ہے؟ 5 وقت کا بنیں گے آپ لوگ؟ وہ لوگ پڑھ رہے ہیں نماز جن کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور جن کو پڑھنا چاہیے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، جن کو پڑھنا چاہیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پتا ہے آپ کو شراب پہ کنٹرول کیسے ہوگا، جوا پہ کنٹرول کیسے ہوگا، بے حیائی زناکاری پہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ آج تک کوئی ویکسین، کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول بنا ہے کہ نشہ کرنے والے کو ایک ٹیبلٹ کھلا دو تو وہ ہمیشہ کے لیے نشہ کرنا چھوڑ دے؟ بولیے نا، کوئی ویکسین نہیں ہے، کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے کہ ایک بار لگا دو تو زناکار چھوڑ دے، شرابی شراب چھوڑ دے۔ پوری دنیا کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے۔ بڑے بڑے اسٹیشن میں اعلان ہوتا ہے، اسٹیشنوں میں، ریلوے اسٹیشن میں اعلان ہوتا ہے، سنتے ہوں گے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، کہاں گاڑی کھڑی ہوئی اعلان ہوتا رہتا ہے کہ شراب پینے سے اتنے لوگ 2023 میں مر گئے۔ جتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں نہیں مرتے اتنے لوگ شراب پینے سے مر رہے ہیں۔ دنیا کے لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں، پولیس محکمہ کوشش کر رہا ہے
بڑے بڑے پاور والے ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے شراب پہ کنٹرول ہو، نشہ پہ کنٹرول ہو، جوا پہ کنٹرول ہو، مگر جتنی کوشش ہو رہی ہے اتنا ہی نشہ بڑھ رہا ہے، شراب نوشی بڑھ رہی ہے۔ پہلے کم پیتے تھے لوگ، اب زیادہ پی رہے ہیں۔ کوئی گاؤں بھی ایسا نہیں بچا ہے جہاں شراب لوگ نہ پیتے ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا کے پاس کوئی اس کا کیپسول، ٹیبلٹ، ویکسین کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ بولو۔ ایک آیت پڑھتا ہوں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، شک بھی مت کرنا، بے شک نماز بے حیائی برائی سے آدمی کو روک دیتی ہے۔ نماز بے حیائی کو ختم کرتی ہے، برائی کو ختم کرتی ہے۔ ارے بھائی، میرے حضور نے جس چیز کا سہارا لیا تھا اس میں نماز ہی تو تھی کہ جب ایک مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا نمازی بن گیا، رستے میں ایک عاشقہ انتظار میں ہے کہ دیوانہ آئے گا، آنکھیں ملاؤں گی، پیار محبت کی باتیں ہوگی، مگر خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا وہ بندہ خدا جب اسی رستے سے جا رہا ہے اور عاشقہ کھڑی ہے، مگر وہ مصطفیٰ کا غلام اب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا ہے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ عورت کہہ رہی ہے کیا مجھ سے خطا ہو گئی، کیا مجھ سے کوئی بھول ہو گئی کہ مجھ سے آنکھ بھی نہیں ملا رہے ہو؟ تو اس دیوانہ مصطفیٰ نے کہا تھا خطا نہیں ہوئی ہے، کل تک تیرا دیوانہ تھا، رسول اللہ نے میرے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اب یہ بندہ رسول اللہ کا غلام بن گیا ہے۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ کسی غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا۔ اس لیے اگر برائی پہ کنٹرول کرنا ہے، بے حیائی پہ کنٹرول کرنا ہے، تو نمازی بنائیے، نمازی بنائیے۔ پورے محلے کو نہیں بنا سکتے ہیں، نہ بنائیے، کم سے کم اپنے گھر کے لوگوں کو نمازی بنائیے۔ گھر میں برائی پہ کنٹرول، خاندان کے لوگوں کو نمازی بنائیے، انشاءاللہ خاندان میں برائی پہ کنٹرول ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، برائیوں سے لڑنے کی ہمت اور جذبہ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زور سے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سنت یاد کر لیجئے، کثرت سے استغفار۔ حضور جب نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ کتنے لوگ پڑھیں گے؟ سبحان اللہ، ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، سب لوگ پڑھیں گے۔ مطلب پڑھتے تو نہیں ہیں، اگر نیا سال ہے یہ تو اس عزم سے یہاں اٹھئے کہ نئے سال کا آغاز بھی ہم نماز سے کریں گے، تاکہ پورا سال نمازوں میں ہمارا گزر جائے۔ اور سنیے، میرے سرکار دن میں روزانہ 70 بار، کتنی بار؟ ایک روایت میں 100 بار استغفار کرتے تھے، استغفار۔ اور ہر نماز کے بعد 3 بار، ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کرتے تھے۔ مسلم شریف ایک کتاب ہے، مسلم شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کرتے تھے۔ جس صحابی نے اس کو بیان کیا، اس صحابی سے پوچھا گیا کیسے کرتے تھے حضور استغفار، کیا طریقہ تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر حضور پڑھتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ زور سے پڑھیے نا آپ لوگ، کیا پڑھتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کتنی بار؟
زور سے کتنے بار؟ 3 بار پڑھتے تھے. اگر نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ تو ضرور پڑھا کیجیے. سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، جو بھی نماز ہو، جب سلام پھیر لیں فارغ ہو جائیں تو 3 بار کیا پڑھیں گے؟ زور سے سنائیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اگر آپ پڑھیں گے تو حضور کی سنت پر عمل ہوگا، حضور کی سنت پر بھی عمل ہوگا. امید ہے کہ نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو اس کی برکت سے وہ بھی معاف ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. زور سے کلمہ شریف پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.